السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 138، سلسلہ وار قصہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ربضہ میں مقیم تھے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بیچ میں بستی آتی ہے تھوڑی سی ہٹ کر، وہیں رہتے تھے، وہی زندگی گزارتے تھے۔ طبیعت ان کی خراب ہوئی ابو ذر غفاری کی، بیوی ان کے ساتھ تھی۔ ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بیوی جو ہے رونے لگی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو بیگم؟ یہ فرمایا تم جنگل میں مر رہے ہو اور تمہاری تجہیز کا، تکفین کا کون انتظام کرے گا؟ کبھی میں اکیلی بوڑھی عورت، زیادہ سے زیادہ غلام ہوگا، باندھی ہوگا، اور کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو غسل کون دے گا؟ ایک کون؟ تو ابو ذر غفاری کا ایمان بہت مضبوط تھا اور سخاوت بھی ٹاپ لیول کی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا تو بالکل فکر نہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے ابو ذر رحم اللہ ابا ذر، ابو ذر پر اللہ رحم کرے کہ وہ اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا، میں اکیلا ہی مروں گا۔ یہ حضور نے کہا تھا، اس لیے اللہ مجھے کھینچ کر یہاں لایا ہے، یہی میری موت ہوگی، لیکن تو ٹینشن نہ لینا، جب میرا انتقال ہو جائے تو سفید چادر جو ہے میرے بدن پر ڈال دینا، میرے منہ پہ ڈال دینا، اور فوراً جو بکری باہر کھڑی ہے نا اس کو ذبح کرنا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرنا، روٹیاں تیار کرنا، کچھ مہمان آئیں گے ان مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر جو ہے کہنا ابو ذر نے سلام کہا ہے، تمہاری دعوت کی ہے، اور اب ابو ذر سے ملاقات کرو تو پھر میری ملاقات کے لیے لانا، وہ مجھے دیکھیں گے، وہی لوگ مجھے غسل دیں گے، وہی لوگ مجھے کفن پہنائیں گے، وہی لوگ مجھے دفن کریں گے۔ بیوی نے کہا کہ بڑھاپے کے اندر سٹیا گیا ہے تمہارا دماغ، یعنی یہ جملہ تو نہیں کہا، صحابیہ تھی، بس یہ کہا یہ بڑھاپے میں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کون آئے گا؟ یہ کہا قافلہ آئے گا۔ بھی کیسے قافلہ آئے گا؟ بیوی نے کہا قافلہ کیسے آئے گا؟ حج کے دن ہے اور حاجی عرفات میں جا رہے ہیں، آج مینا میں ہیں، کل عرفات میں جائیں گے، پھر پرسوں مینا آئیں گے، تو یہ راستہ تو خالی ہو گیا۔ اب حاجی تو حج کے لیے جاتے ہیں، اب مکہ جانے والا تو کوئی ملے گا نہیں، اب مکہ سے آنے والا بھی کوئی نہیں، ساری ریل پیل ایک ہفتے کے بعد شروع ہوگی، تو کہاں سے حاجی آئے گی؟ یہ فرمایا تو فکر نہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگ آئیں گے۔ اب کیسے آئیں گے؟ کیونکہ آئیں گے تو کھانا پکا کے تیار رکھنا، یہ کہا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر بیوی نے جو ہے کھانا تیار کیا اور تیار کر کے کھڑی ہو گئی مدینہ کی طرف منہ کر کے، تو سامنے سے دیکھا کہ خوب غبار اڑ رہا ہے اور کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور وہ قافلے میں عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کا دور تھا، حضرت عثمان نے سارے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ بھی سب کی ملاقات کرنی ہے، ہم سب کو عرفات کے میدان میں، سب عرفات میں پہنچو، قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک مشورہ تھا جو کبھی سمجھاؤں گا کیا مشورہ تھا وہ۔ تو سارے مسلمانوں کو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ تم آؤ اور یہاں آ جاؤ حج میں، اور یہاں قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود قرآن کے بارے میں بہت چیزیں جانتے تھے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود کو وہاں سے نکلنے میں دیری ہو گئی جماعت بنانے میں، تو اب یہ حج آ گیا، تو کیا کرے؟ بھی حج میں تو مل نہیں سکتے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا حج ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، ہمیں مکہ پہنچ جانا چاہیے، عمرہ کر کے امیر المومنین سے ملنا چاہیے، قرآن کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود قافلہ لے کر آ رہے تھے، یا ربضہ میں ٹھہرے، فرمایا میرے بھائی ابو ذر کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے کہا بہت اچھی حالت ہے، بہت اچھی حالت ہے، اور تمہاری دعوت بھی کی ہے، کھانا کھاؤ۔ اب ان لوگوں نے کھانا کھایا، پھر جو ہے بیوی نے کہا ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے، چلو آؤ اس کا جو ہے غسل دو، کفن دو، ساری ترتیبیں بناؤ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اسی قافلے نے غسل دیا اور اسی نے جو ہے ان کو کفن پہنایا اور قبر کھودی۔
دفن کیا، ان کے لیے دعا مانگی۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ایک جملہ کہا، رحم اللہ ابا ذر، ابو ذر پر اللہ رحم کرے، جب تک زندہ تھا تو بھی کھلاتا تھا، مرنے کے بعد بھی اس نے دعوت کی ہماری، سخاوت تھا۔ پھر جو ہے عبداللہ بن مسعود کی جماعت مکہ گئی، اور مکہ جا کر جو ہوا یہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا، بعد میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو بیان کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر وأعوذ بک من فجاءت الشر۔ اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما، اور اچانک کے شر اور برائی سے میری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سارے قصے سیرت کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔